كرسيه السماوات والأرض القائم. صدق الله العظيم. وسیع ہے اس کی بادشاہت آسمانوں میں اور زمین میں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر آیت الکرسی میں 8ویں دلیل کا تذکرہ فرمایا اپنی بادشاہت کا. بارہا یہ میں لفظ کہہ چکا ہوں تاکہ اللہ کرے بات یاد ہو جائے. اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میں بادشاہ ہوں، بلکہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں، تو پھر سارے اختیار آسمان اور زمین میں میرے پاس ہوئے نا، کیونکہ بادشاہوں کے پاس اختیار ہوتے ہیں. جب اختیار سارے کے سارے میرے پاس ہوئے تو پھر جب اختیار میرے پاس ہیں تو مانگا بھی مجھ سے کرو، کسی اور واسطوں کی، وسیلوں کی، معاوضوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے ڈائریکٹ مانگا کرو، میں ہر کسی کی سنتا بھی ہوں اور بے انتہا دیتا بھی ہوں. اور جس وقت میں اس طرح کرتا ہوں اور مجھ ہی سے مانگو گے تو بس یہی تو کلمہ تھا لا الہ الا ہو، کہ عبادت کے لائق، نفع نقصان کا لائق، حاجت روائی، مشکل کشائی، گنج بخشی، داتا، دستگیری، اس کا کوئی لائق نہیں ہے. تو صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. سبحان اللہ. پھر آخر اتنا اونچا بادشاہ ہے تو پھر اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محبت کر کے دکھائی، ہمیں بھی کرنی چاہیے. پھر بات چل پڑی کہ دو ایسے محب ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، اتنی بڑی محبت. لیکن آج کے سبق کے اندر یہ بدلانا ہے کہ ہم ہر کوئی دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. وہ کون سے انسان ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ کیونکہ آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی MNA جان لے، کوئی MP جان لے تو کہا جاتا ہے مجھے وہ جانتا ہے. کیونکہ MNA اور MP کو اور بادشاہ کو تو ہر کوئی جانتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن کمال اس بات کا ہے کہ وہ صاحب محبت کرنے لگ جائیں اور وہ اس کا تذکرہ کرنے لگ جائیں اور کہا جاتا ہے پھر خوشی سے جی وہ مجھے جانتا ہے اور میری عزت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبوب بنا لے. کون سا انسان ہے ایسا کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے؟ محبت کرتے کرتے جب یہ کیونکہ اللہ محب بن گیا. اب تو پہلے تھے بندے محب، اب کی حدیث ہے اللہ محب ہے، محبت کرنے والا. جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو دیکھتا ہے نا کہ یہ کام کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہنس بھی پڑھتے ہیں، واہ میرا محبوب اچھا محبوب ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہنستے ہیں اللہ تعالیٰ. جس طرح اللہ کی شان ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا حق اور سچ فرمایا، خواہ سمجھ آئے یا نہ آئے. اب کون سا وہ بندہ ہے، کون سے انسان ہے کہ محبوب بھی اللہ کے بن گئے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر ہنستا بھی ہے، واہ میرا محبوب واہ. اچھا ایمان سے بدلاؤ، تھوڑا سا دل کے اندر سوچو. جب اللہ تعالیٰ ہنستے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کا تذکرہ کرتے ہوں گے اور پھر فرشتوں میں تذکرہ ہوگا، اس سے بڑا اونچی قسمت کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے شان والا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ حدیث سنیے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة يحبهم الله عز وجل رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه
اللہ والذی اعطا. سبحان اللہ. بڑے عجیب الفاظ ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 3 بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے، محبت کے ساتھ دیکھتا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی پڑتے ہیں. 3 بندے ایسے ہیں. کون سے 3 بندے؟ پہلا بندہ رجل اتا قوما فسألهم باللہ. ایک انسان بھوکا انسان ہے، قوم کے پاس آ جاتا ہے، ایک قبیلے کے پاس آ کر کہنے لگ جاتا ہے یارو فسألهم باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ مجھے کھانا کھلا دو، میں بھوکا ہوں. سوال کرتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ. ہاں اس بندے نے اللہ کے ساتھ اللہ کا نام لے کر سوال کیا ہے. نہ انہوں نے اس بندے نے نہ رشتہ داری کو آگے کر کے سوال کیا، نہ قوم کو، نہ قبیلے کو، نہ کسی اور شاخ کو آگے کر کے سوال کیا، بلکہ فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ، اللہ کے نام کے ساتھ مجھے کچھ کھانا دے دو. فَمَنَعُوا، لوگوں نے انکار کر دیا، کوئی کھانا نہیں ہے ہمارے پاس، چلے جاؤ یہاں سے. جس وقت وہ لوگوں نے انکار کیا، لیکن ایک بندہ دیکھ رہا تھا یار مانگا ہے کھانا اللہ کے نام سے. کھانا تو ہر کسی کا مشترکہ ہوتا ہے، کھانا ہر کسی کا مشترکہ ہوتا ہے، ہر کسی کا ہوا کرتا ہے. اگر ایک انسان کھا رہا ہو تو دوسرا بھوکا ہو تو گویا کس نے اپنے بھائی کا بھی حق کھا گیا، اس کا بھی حصہ نکالنا چاہیے. بہرحال آگے چلیے، سبق لمبا ہو جائے گا. لیکن کہ ہوا فَتَخَلَّفَهُمُ الرَّجُلُ بِأَعْقَابِهِمْ. ایک انسان کو پتہ چل جاتا ہے یار سائل آیا تھا، اللہ کا سوالی تھا، اللہ کے نام کو لے کر آیا تھا، کھانا مانگ رہا تھا. پیچھے سے آ جاتا ہے وہ دوسرا انسان فَآتَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُهُ بِعَطِيَّتِهِ. چپکے سے جلدی جلدی اس کے ہاتھ میں کچھ روپئے رکھ دیتا ہے اور اس کی مٹھی بھی بند کروا دیتا ہے. ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح کیا کہ کوئی نہیں جانتا لا یعلمہم بیعدیہم الا اللہ، صرف جاننے والا تھا تو اللہ تھا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے. اور والذی اعطاہ، اور وہی جان رہا تھا جس کے ہاتھ میں آیا. دینے والے کو پتہ ہے، لینے والے کو پتہ ہے، اور اس ذات کو پتہ ہے جس کے یہ دونوں بندے ہیں، باقی کسی کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا ہے یہ جو دے رہا تھا اللہ تعالیٰ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اسی کو بڑا محبوب بنا لیتے ہیں، اسی کا بڑا تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں یہ میرا محبوب بندہ بن گیا ہے کیونکہ سائل نے تو میرا نام لے کر مانگا تھا، کسی نے میرے نام کا بھی خیال نہیں کیا، اسی میرے محبوب نے میرے نام کا خیال کیا. قرآن مقدس کا انداز بھی سمجھتے جاؤ. سبحان اللہ. سورت کا نام سورت فاطر ہے، 22واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا
کی ذکر فرمائی ہے اور فرمایا جن لوگوں نے قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنا لی ہے، نمبر 1 اور نمبر 2 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے کی بھی عادت بنا لی ہے، نمبر 3 وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ بھی کرتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں اس مال کو جو ہم نے ان کو دیا ہے، کبھی سرن، کبھی چھپکے چھپکے، کبھی اعلانیہ طور پر۔ تو سن لو تجار اعلانیت یرجون تجارت لا تبور، یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ کوئی کبھی گھاٹا بھی نہیں ہے، اللہ ضرور ان کو نفع دے کر رکھے گا۔ بلہ اتنا تو بتلاؤ نا، کس سے بڑا نفع کیا ہے کہ اللہ اس بندے کو محبوب بنا لے؟ اللہ، اس سے بڑا کوئی نفع ہے؟ کھانے کا نہ ملے، پینے کا نہ ملے، دیکھنے کے لیے کوئی آنکھیں بھی نہ ہو، سننے کے لیے کوئی کان نہ ہو، ہاتھوں کے اندر اتنی طاقت نہ ہو کہ کسی کو پکڑ سکیں، پاؤں کے اندر اتنی چلن کے اندر طاقت نہ ہو کہ چل سکیں، ایک نعمت بھی دنیا والی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کر کے رکھ دیں، بس یہی نعمت مل جائے کہ اللہ نے محبوب بنا لیا ہے، تو یہ بہت نفع والا سودا ہے۔ ایک نعمت مل جائے، بالکل ایک یہ نعمت کہ اللہ فرما لے کہ یہ میرا بندہ بڑا میرا محبوب ہے۔ ہاں، حدیث پاک بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، رات کو ایک سہل آ جاتا اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہوں بھی بھوکا اور میں ماننے والا بھی نہیں ہوں تیری شریعت اور اسلام کو، لیکن رات بھی گزارنی ہے، بھوکا بھی ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بس یہ بات کہی ہے، اس کو کیا پتا تھا کہ دین اسلام جو ہے یہ محبتیں سکھاتا ہے، صرف مومنوں کے ساتھ نہیں، کافروں کے ساتھ بھی تو سکھاتا ہے محبتیں، لیکن بہرحال وہ آ کر بیٹھ گیا۔ جس وقت بیٹھا جی اللہ کے رسول میں بڑا بھوکا انسان اور رات بھی گزارنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا یضیف رجل هذه اللیلہ، کون ہے جو اس مہمان کی رات کو مہمان نوازی کرے گا؟ فقال رجل من الانصار انا، ایک انصاری صحابی کھڑا ہو گیا، ابو طلحہ نام ہے، اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، کر لے اس کی مہمان نوازی۔ مہمان سے میزبان سے مہمان کو لے کر جا رہے ہیں، گھر کے اندر گیا، گھر والوں سے پوچھا ہاں میاں آج کوئی عام مہمان نہیں ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، آج کوئی عام مہمان نہیں ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، آگئی ہے مہمان نوازی کرنی ہے۔ آگے سے بی بی کہتی ہے ٹھیک ہے، مہمانی کے طور پر صرف 2 روٹیاں پک سکیں گی، یا تو مہمان کھا سکتا ہے یا ہم کھائیں گے، چلو خیر ہے، اللہ کے رسول کے نام پر تو ہماری جان بھی قربان ہے، ہمارا مال بھی قربان ہے، کوئی بات نہیں ہے، بھوکے تو رہ لیں گے، لیکن مہمان اللہ کے رسول کا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 2 روٹیاں پکا کر مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے مشورہ بھی کر لیتے ہیں، جس وقت روٹیاں پکا کر آنی ہے تو دیے کو بھی ہاتھ مار دینا ہے اور دیا بھی بجھا دینا ہے، تاکہ قریب بیٹھ جائیں گے تو ہم بھی اپنے منہ کو حرکت دینا شروع کر دیں گے، یوں محسوس ہوگا گویا کہ ہم کھا رہے ہیں، تاکہ مہمان صاحب اپنا کھانا کھا لے۔ بس یہ
ساری رات یوں معاملہ چلتا رہا اور کر لیا، رات کو مہمان نوازی بھی ہو گئی، صبح کے وقت جب آئے تو اللہ اکبر کبیرہ فلما اصبح بدا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ اللیل من فالہما۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ، رات کو ایسا کام ہوا ہے کہ ایک میرے صحابی نے وہ کام کیا ہے، گھر والی بھی ساتھ مل گئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ ہنس پڑے، جس کی وجہ سے اللہ ہنس پڑے ہیں۔ پھر صرف ہنسے نہیں ہے، فانزل اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن مقدس میں بھی فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ سورہ، یہی ہے بڑی بخت، یہی ہے بہت زیادہ نیک بخت انسان۔ ایک رات بھوکے ہوئے ہیں لیکن اتنی تڑپ کے ساتھ بھوکے ہوئے ہیں کہ قیامت تک نہیں بلکہ قیامت کے بعد بھی ان کا تذکرہ قرآن مقدس میں ہوتا ہے۔ کتنا بڑا محبوب بنایا اللہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورت کا نام سورت الحشر ہے اور 28واں پارہ آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرا پیغمبر، یہ تیرے صحابہ اتنے اونچے صحابہ ہیں، اپنے آپ سے بھی لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، ہاں محتاج بھی ہوتے ہیں پھر بھی ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو کھانا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو انسان اس طرح کا بخل سے بچ گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو اپنی باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ، وہ جو مہمان آیا ہوا تھا، جو باغی تھا اللہ تعالیٰ کا، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے بھی کہہ دیا اللہ کے رسول کی یہ اتنے بڑے محبوب بن گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور ان کا تذکرہ جب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو بھلا میری کون سی زندگی ہے کہ اس کی محبت کے علاوہ گزار دو۔ لہذا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہے اصل میں محبوب۔ ایک محبوب کا تذکرہ ہو گیا، دو محبوبوں کا تذکرہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ لہذا دعا کیا کرو یا اللہ ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو خود